السلام علیکم سر، مجھے یہ بتائیے کہ آج سے تقریباً ایک سال 3-4 ماہ پہلے آپ نے اس وقت کی جو حکومت ہے عمران خان صاحب کی، اس سے علیحدگی کی۔ آپ نے کہا کہ معاشی مسائل ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے۔ اب آپ ایک جو ہے وہ مڈل کلاس کی جماعت ہیں، آپ شہباز شریف صاحب کے جہاز پر سوار ہوئے، حکومت کا حصہ ہیں۔ اب یہ حکومت تو اس نے تو جو پرفارم کرنا تھا معاشی محاذ پہ وہ بالکل ہی نہیں کر پائی۔ آپ کے پاس کون سا جواز ہے کہ آپ ان کے ساتھ موجود رہیں، قائم رہیں اور آگے الیکشن میں بھی جو ہے وہ شاید ان کے ساتھ ہی جائیں الائنس کے طور پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچھا دیکھیں، آج سے 1.25 سال پہلے جب ہم پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی تھے، تو جب ہم ان کے کولیشن پارٹنر بنے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، تو اس وقت ہم نے ان سے کچھ معاہدے کیے تھے اور ہم نے کچھ ان سے ڈیمانڈ کی تھی کراچی آباد کے حوالے سے کہ آپ کو یہ کام کرنے ہیں، لیکن پی ٹی آئی اپنے ان وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئی۔ اچھا، یہ بات صرف ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم کہہ رہے ہوں کہ ہم نے ان کے آگے ڈیمانڈ رکھی اور وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم یہ پورے نہ کر سکے، بلکہ انہوں نے بارہا اپنی گفتگو کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ 3.5 سال تک مجھے حکومت بقول ان کے کہ حکومت نہیں کرنے دی گئی اور میں کچھ نہیں کر سکا، میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ تو جب کوئی شخص یا کوئی پارٹی اس چیز کو ایکسیپٹ کرے، وہ تو آج حکومت سے ہٹنے کے بعد انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا، لیکن ہم حکومت میں جو 1.5 سال 2 سال ان کے ساتھ تھے، ہم نے بہت ساری چیزیں بہت زیادہ قریب سے دیکھی۔ مثال کے طور پر جب ہم کی حکومت میں شامل تو ہم نے ان سے ابھی والی پر آ جائیں۔ میں ذرا جو موجودہ پرفارمنس ہے نا شہباز شریف صاحب کی، اس کے باوجود آپ کا ان کے ساتھ مسلسل رہنا، خاص طور پہ ایک جماعت جو کہتی ہے کہ ہم ہیں مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرنے والی جماعت، سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ مڈل کلاس ہوئی ہے گزشتہ 1.25 سال میں۔ اچھا دیکھیں، اس میں میری بات آپ نے کٹ ہو گئی تھی۔ اس میں ہم نے رکھا تھا کہ دیکھیں آپ ری سینسس دوبارہ سے کروائیں گے، وہ اس لیے کہ سینسس کراچی کے اندر صحیح نہیں ہوئے ہیں، آدھی آبادی کو کٹ کیا گیا کراچی کو۔ تو اچھا، وہ ہمارے مطالبہ جو ہم نے مطالبہ ان کے آگے رکھا، اس پر پاکستان تحریک انصاف امپلیمنٹ نہیں کر پائی۔ دوسرا، ہم نے کراچی حیدرآباد کے اندر یونیورسٹی کا رکھا تھا ان کے آگے، اس کی اوپننگ باقاعدہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر انہوں نے کی عمران خان صاحب نے، لیکن اس پر ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو سکا۔ آج وہ ہمیں زمین بھی مل گئی ہے اور ڈیولپمنٹ کا کام بھی وہاں شاید اسٹارٹ ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے زمانے میں سینسز نہیں ہوئے، لیکن جیسے ان کی حکومت گئی تو ریسینسز کراچی کے اندر دوبارہ سے کراچی حیدرآباد بلکہ پورے ملک کے اندر ریسینس ہوئے، اور اس میں کراچی کی آبادی ابھی بھی ہمیں جو سینسز ہوئے اس پر بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ کراچی کی آبادی کو 1.91 ابھی بھی شو کر رہے ہیں، جو کہ رانگ ہے، غلط ہے۔ اور ہمارا کہنا ہے کہ کراچی آبادی تقریباً 2.5 کروڑ 3 کروڑ کے قریب لگ بھگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس حکومت میں شامل ہونے کے بعد ہماری یہ 2 چیزیں مانی گئی ہیں۔ پھر ہم نے ان سے کراچی کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سے میں صرف موازنہ کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے مجھ سے ڈائریکٹ سوال کر لیا کہ اس گورنمنٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا کیا فائدہ ہے۔ ساجد صاحب، یہ جو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ، یہ کراچی کے حوالے سے آپ کے کچھ مطالبے تھے، وہ پورے ہونے کے چکر میں گزشتہ 1 سال میں کچھ 14,000-15,000 ارب کا قرضہ اس حکومت نے لیا، اور اس دوران جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ اب فسکل سپیس کوئی نہیں ہے کہ بجٹ میں ریلیف دیا جا سکے۔ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ IMF کی شرائط کے مطابق ڈھالیں بجٹ کو، تو عام آدمی جو ہے اور ایون کراچی کا شہری آئی ایم شور کہ اس مہنگائی میں، اس تمام صورتحال میں وہ تو پس کر رہ گیا آپ کی یہ 2 مطالبے پورے ہونے کے چکر میں۔ نہیں، اس میں بات پستے کی نہیں کہ کوئی شہری یا کوئی قوم یا کوئی شہر پس گیا۔ دیکھیں، اگر تھوڑا سا غور کریں کہ IMF کے پاس پاکستان کی حکومت آج سے نہیں جا رہی، ایوب خان کے زمانے سے IMF کے پاس میرے خیال میں حکومتیں جا رہی ہیں اور ان سے لون لیتے رہی ہیں۔ اصل مسئلہ سارا پاکستان کے اندر اگر آپ شروع سے آج تک غور کریں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، تمام حکومتوں نے لون لیے، ان سے ادھار لیے، لیکن اس کو واپس کر نہیں پائیں۔ میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ اس طرح سے واپس نہیں کر پائیں جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر جیسے پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا، اس زمانے میں پاکستان بہت آگے گیا، اور آگے جا کر پھر
نواز شریف صاحب کی حکومت ان کے بعد آئی. اس زمانے میں بھی کام بہت اچھا ہوا, ایسا نہیں کہ اس زمانے میں ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا تھا. پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی, پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت آئی. تو پاکستان میں جو ایکسپیریمنٹ بار بار کیے گئے سیاسی حکومتوں کے ساتھ, اس کے کچھ اثرات ہیں معیشت پر, جو آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط پر, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے علاوہ دیکھیں جو لوگوں نے ہمیشہ ووٹ کسی بھی جماعت کو دیا, ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان کی جو لائف ہے, ان کا لائف اسٹائل, اس کے اندر چینجنگ آئے. ان کے شہروں کے اندر, ان کے پروونسز کے اندر, ان کے سٹیز کے اندر, ٹاؤن کے یوسیوں کے اندر کام ہو, ڈیولپمنٹ کے کام ہو, روزی روزگار کے ذریعے کھلیں. لوگوں کو اعتماد, اسی اعتماد سے لوگوں نے ووٹ دیا تھا نا. لیکن لوگوں نے ہمیشہ ووٹ دے کر اپنا فرض پورا کیا. لیکن اس پاکستان کی 74-75 سالہ تاریخ کا اگر آپ جائزہ لیں تو صرف سیاسی گورنمنٹ نہیں, ڈکٹیٹرشپ بھی رہی ہے. اس 30 سال ڈکٹیٹرشپ رہی ہے, اور تقریباً 30-35 سال کیا کہتے ہیں اپنا یہ پولیٹیکل حکومتی بھی رہی ہیں, مختلف سیاسی جماعتیں بھی رہی ہیں. سیاسی جماعتیں بالکل سیاسی جماعتیں پرومسز کرتی ہیں, وعدے کرتی ہیں, عوام ان وعدوں پر یقین کرتی ہے, ان کو ان کے منشور کے مطابق, وعدوں کے مطابق ووٹ دیتی ہے. ساجد صاحب یہ بتائیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہ بیان دے دیا ہے. مجھے کہتے ہیں کہ وہ جب جیل میں موجود تھے تو انہوں نے بڑی کتابیں پڑھیں, اور معیشت جو ہے اس کے اوپر وہ کتابیں تھیں. 100 ارب ڈالر تک وہ لے جائیں گے پاکستان کے جو فوریکس ریزروز ہیں. تو یہ جو سیاستدان ہیں, یہ جس قسم کے دعوے آج کل اور وعدے کر رہے ہیں, الیکشن سے پہلے تو یہ وعدے ہوتے ہیں اور الیکشن کے بعد وہی صورتحال ہوتی ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. میں واقعی اس بات کو سمجھنا چاہتا ہوں. ایک طرف رانا صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کر گزشتہ سیگمنٹ میں ایک بڑا زبردست دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ 2/3 اکثریت لے گی مسلم لیگ نواز. آپ کا کیا ہے؟ آپ تو مختلف نظریے والی جماعت ہیں پیپلز پارٹی سے, ابھی آپ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, الیکشنز میں بھی آپ لوگ اکٹھے ہوں گے یا راہیں جدا ہو جائیں گی اور ایک دوسرے کے خلاف تقریریں ہو رہی ہوں گی؟ پارٹی سے ہمارا ہمیشہ نظریاتی اختلافات تھا, ہے اور رہے گا. اچھا, مثال کے طور پر جیسے زرداری صاحب نے, آج میں نے سنا ان کا, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں پاکستان کی تقدیر کو چینج کر دوں گا. وہ اس لیے کہ میں نے 14 سال جیل کاٹی ہے, میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں, مجھے معیشت سنبھالنا آتی ہے, اور میں جو دفاع کے فنڈ کے حوالے سے بھی میں فنڈنگ کر دوں گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ عنقریب یقیناً 2-4 مہینے بعد, 5 مہینے بعد پاکستان کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو وہ اس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں. دیکھیں, جب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب نہیں, آپ وہ معاشی کتابیں ان سے ادھار مانگ لیں, تھوڑی سی اسحاق ڈار صاحب کو بھی بھجوا دیں. 100 ارب ڈالر آپ لوگ بھی اکٹھا کر دیں, مہربانی نہیں کرتے ہمارے پہ؟ نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے بالکل. کہ اگر اتنے اچھے فارمولے ان کے پاس ہیں تو گزشتہ 15 سال سے سندھ کے اندر سی ایم رانا احسان صاحب, ساجد بھائی آئی ایم سوری مجھے ذرا دیکھ لیں دیں. رانا احسان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی. سر, 2 چیزیں. ایک تو وہ جو آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ 2/3 اکثریت, وہ کیسے آپ حاصل کریں گے, وہ جادو کا چراغ بھی بتا دیں. دوسرا وہ بھی بتائیں, وہ آپ کتابیں کیوں نہیں لیتے آصف علی زرداری صاحب سے, جو کہتے ہیں انہوں نے جیل میں پڑھی تھی معیشت پر, اور 100 ارب ڈالر تک لے کر جائیں گے وہ پاکستان کے فوریکس ریزروز. گزشتہ 1 سال میں تو وہ جیل میں نہیں گئے, وہ کتابیں تو انہوں نے پہلے پڑھی ہوں گی. 1 سال میں تو کوئی 10-12 ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے, تو یہ اضافہ کیسے ہوگا؟ کتابیں کچھ ہمیں بھی بھجوا دیں, کچھ آپ بھی لے لیں, اسحاق ڈار صاحب کو بھی بھجوا دیں. دیکھیں, میں تو کہوں گا وہ ان کے بیٹے کابینہ میں بیٹھتے ہیں, وہ وہاں ہمیں بتا دیں کہ ان کتابوں میں انہوں نے کیا پڑھا. تو ہم, یہ بھی ان کی حکومت ہے, تو ہم کم از کم اگر 100 نہیں تو 20-30 ارب ہی جو ہے وہ آخری جو 2 مہینے رہ رہے ہیں اس میں بلڈ اپ کر لیں. چلیں, یہ اس کا جواب تو وہ بہتر دے سکیں گے. جو میں نے بات کی, دیکھیں ہمارا مقابلہ پی ٹی آئی سے تھا پنجاب میں, لیکن 9 مئی کے واقعات, جو 9 مئی کے اندر ایک نفرت کی بیج بویا عمران خان نے, اور جس طریقے سے عمران خان ایکسپوز ہوا, اس کی جماعت ایکسپوز ہوئی, اور جس طریقے سے اس کی جماعت آج بکھر رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے, میں سمجھتا ہوں اگر کچھ نہیں تو 20-25% تو ان کی پاپولیرٹی میں ضرور کمی آئے گی. ابھی جب سروے آئیں گے تو ہمیں کچھ حقائق پتہ چلیں گے, لیکن اگر اتنی, اس سے بھی آدھی بھی کمی آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ بالکل کلین سویپ کرے گی پنجاب کے پولز, کیونکہ جو جماعتیں کوشش کر رہی ہیں اس اسپیس کو کور کرنے کے لیے. دیکھیں, اگر جہانگیر ترین اپنی کوئی 40-50 یا 100 بندے کو ٹکٹ دے بھی دیتا ہے اپنی جماعت, اگر وہ نہیں بنا بھی لیتے ہیں, لیکن ان کے پاس پاپولر ووٹ بینک نہیں ہے. تو اب پی ٹی آئی کے پتجھڑ کے بعد میں سمجھتا ہوں پی ایم ایل این کے پاس ایک خالی میدان ہے, اور اس کے اندر
ہم جو ہے وہ 2/3 اکثریت ضرور لیں گے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خالی میدان کے کھلاڑی ہیں, اب 2/3 اکثریت آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر لیوی میں 10 روپے مزید اضافہ ہو جائے گا, 60 روپے تک چلی جائے گی, 8 بجے آپ مارکیٹ بند کر دیں گے, کاروباری طبقہ متاثر ہوگا. یہ انہی گرمیوں کی بات ہے نا. $100 فی بیرل جو ہے وہ آئل پرائسز جانے کا امکان ہے, کیونکہ سعودی عرب اگلے مہینے سے 10 لاکھ بیرل یومیہ پیداوار میں کٹوتی کرنے جا رہا ہے. آپ کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, IMF پروگرام ریوائیو ہونے کا چانس نظر نہیں آتا, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, ٹیکسٹائل سیکٹر بند ہو رہا ہے, سریا جو ہے اس کا اسکریپ نہ آنے کی وجہ سے وہ بند ہو رہا ہے, سالٹس امپورٹ نہیں ہو رہے, مینوفیکچرنگ یونٹ جو ہیں وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری بند ہو رہی ہے, کراچی سے لے کے پاکستان کا ہر حصہ متاثر ہو رہا ہے. اس معاشی صورتحال میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ لوگوں کو ووٹ دیں گے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتا کہ لوگ آپ کو کس بنیاد پر ووٹ دیں گے. دیکھیں, آپ نے جتنی باتیں کی میں اس سے ایگری کرتا ہوں. حالات جو ہیں وہ مشکل ہیں. کیا یہ PDM نے حالات بنائے؟ کیا یہ PMLN نے حالات بنائے؟ یا انہوں نے اپنی پولیٹیکل کیپٹل کو گواتے ہوئے وہ فیصلے کیے جو ملک کی معیشت کو جن کی ضرورت تھی؟ یہ مدعا ہے. ہم نے یہ حالات بنائے نہیں, ہم تو جلتی پہ پانی پھینک رہے ہیں, ہم تو آگ بجھانے کی ایکسرسائز کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم وہ اقدامات لے رہے ہیں جو لینا ضروری ہیں. اور یہی عمران خان تھا جس کو پتا تھا یہ سچویشن جانے لگی, اور وہ یہ جانتے ہوئے کہ IMF کا معاہدہ کتنا ضروری ہے اس کو سیپوٹاج کر گیا. وہ جب ان کی KPK کی حکومت تھی, پنجاب کی حکومت تھی, وہ یہ جانتے ہوئے کہ IMF کا معاہدہ کتنا ضروری تھا, ان کے جو وزیر خزانہ تھے انہوں نے خط لکھ دیا IMF کو کہ وہ اس معاہدے کو نہیں چاہتے. تو ایک طرف وہ ہے جس نے عالمی سازش کا جھوٹا بیانیہ دیا, اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو الیکشن ایئر کے اندر بھی وہ فیصلے کر رہے ہیں جو شاید پاپولر نہ ہو لیکن وہ ملک کے لیے مفید ہیں. اور یہ چیز سمجھ جائے گی جب عوام, تو ہمیں سپورٹ کرے گی. ہماری جو پرفارمنس ہے وہ 13-18 میں 5 سال 4 سال کے ٹینیور میں لوگوں نے دیکھی کہ ہم نے اندھیرے ختم کیے, ہم نے گیس لوڈ شیڈنگ ختم کی, ہم نے 12-14 ہزار میگا واٹ بجلی جو ہے وہ گرڈ میں ڈالی, ہم نے CPEC کا پروجیکٹ لانچ کیا, اس ملک سے دہشت گردی ختم ہوئی اس دور میں. تو وہ دور تھا جس کے اندر ہم نے ایک امپاسبل کو پاسبل بنایا. کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ لوڈ شیڈنگ اس ملک سے ختم ہو سکتی ہے. ہم نے وہ اس میں انہانسمنٹ جو کی اس سے ہم نے پاسبل کیا. تو یہی چیزیں ابھی اس 1 سال میں بھی ہم نے سیاست نہیں کی, ہم نے سیاسی فیصلے نہیں کیے, ہم نے وہ فیصلے نہیں کیے جس سے ہمیں سیاسی مفاد ملے, ہم نے وہ فیصلے کیے جس سے معیشت سٹیبلائز ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اسٹرانگ بیانیہ ہے, اور جو مشکلات آپ نے گنوائیں, اگر یہ اقدامات ہم نہ لیتے تو شاید مشکلات 5 گنا بڑھ جاتی. تو یہ اسی بیانیے کے ساتھ ظاہر ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ سیاسی فیصلے نہیں کر رہے, لیکن آج ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا ایکسپریس ٹریبیون میں شہباز رانا صاحب کی سٹوری ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, کوئی 950 ارب روپے میں سے جو اسکیمیں نئی جن کو آپ الیکشن سکیمز کہہ سکتے ہیں, کوئی 300 سے زائد ہیں, اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو ماضی والی اسکیمیں آپ ان کے لیے پیسہ ایلوکیٹ نہیں کر رہے, نئی اسکیموں کے لیے پیسہ ایلوکیٹ کر رہے ہیں, ان پر کام رک جائے گا, سلو ڈاؤن ہو جائے گا, اور جو کاسٹ ایسکیلیشن ہے, اس پروجیکٹ کی لاگت ہے, وہ کئی گنا بڑھ جائے گی. تو یہ ظاہر ہے کہ اب یہ آپ کا دعویٰ ہے, اس دعوے کو عوام قبول کرتی ہے. آئی ایم ناٹ اے جج آن دیٹ. ساجد صاحب, بس آپ مجھے یہ بتا دیجئے, فائنلی وقت جو ہے وہ میرے پاس کم رہ گیا ہے, الیکشنز جو ہے اس کی طرف جانا ہے, اور الیکشنز میں ابھی اس سے پہلے جو ہم سیگمنٹ کر رہے تھے اس میں سینئر صحافی عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اب یہ تحریک انصاف جو ہے اس کے خلاف کارروائی کے بعد, غالباً چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کے بعد, ان کی پارٹی میں جو ہے وہ ڈویژنز کریٹ ہونے کے بعد ان کی اب آپس میں لڑائی ہوگی. اب PDM میں شامل, اتحاد میں شامل جماعتیں الیکشن سے پہلے ایک لڑائی کرتی ہوئی, نورہ کشتی کرتی ہوئی نظر آئیں گی, پھر سب علیحدہ ہو جائیں گے, ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کریں گے, الیکشنز میں جائیں گے اور عوام کو کہیں گے کہ اب آپ ہمیں ووٹ دیں. آپ کا بھی کچھ ایسا ہی تیاری ہے, منصوبہ ہے؟ نہیں, ایسا تو کچھ نہیں. دیکھیں, ایک تو جو MQM کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ وفاقی گورنمنٹ سے, سندھ گورنمنٹ سے معاہدہ MQM کا نہیں ہوا. نہ ہم ان کے اتحادی ہیں, نہ الائی ہیں, نہ ہم نے ان سے کوئی وزارت دی, نہ صدارت دی, ہم نے ان سے کچھ نہیں مانگا. بلکہ ہماری لڑائی سندھ کے ایشوز پر ان سے ہے, سینسس کے معاملات پر ان سے ہمارے ایشوز ہیں, پیپلز پارٹی گورنمنٹ سے. دیکھیں, اگر پاکستان کا قرضہ اتارنا چاہتے ہیں
تو پاکستان کا واحد شہر کراچی اس پاکستان کے قرضے کو اتار دے گا اگر آپ اس پر توجہ دیں. 95% ریونیو جنریٹ کر کے سندھ گورنمنٹ کو دیتا ہے, 70% وفاق کو دے رہا ہے. بہت کیپیسٹی اس شہر کے اندر, بہت گنجائش ہے. آپ یہاں کے مقامی لوگوں کو نمائندگی دیں, ان کے ساتھ زور زبردستی نہ کریں, ان کو کھلا اسپیس دیں. یہاں کی لوکل گورنمنٹ جو بھی ہے اس کو امپاور کریں. یہاں ٹیکس سسٹم بہت اچھا ہے, یہ جنریٹ کر کے پورے پاکستان کو یہ پال رہا ہے.